9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ की सियासत को वो धचका पहुंचाया जिससे पार्टी बज़ाहिर बिखर गई है और पार्टी चेयरमैन तन्हा होते जा रहे हैं। 9 मई से कबल भी तहरीक इंसाफ से माइनस पार्टी चेयरमैन की चहमगोइयाँ होती रहीं, लेकिन अब लगता है ये चहमगोइयाँ हकीकत का रूप धारने जा रही हैं। पिछले 3 हफ्तों में तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इनका साथ छोड़ चुके हैं, जबकि दूसरी सतह के 100 से ज़ायद मेंबरान और पार्टी ओहदेदारान भी पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। एक तरफ पार्टी चेयरमैन पार्टी संभालने की कोशिश में है तो दूसरी जानिब पार्टी के हम ख्याल रहनुमाओं के खिलाफ नया महाज बनाते नजर आ रहे हैं। आज एक अहम पेशरफ में तहरीक इंसाफ के साबिक नायब सदर फवाद चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके हमरा पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करने वाले इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी भी मौजूद थे। अपनी निहायत मुख्तसर मीडिया टॉक में फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ में एक नए हम ख्याल ग्रुप का अंदिया देते हुए बताया कि पार्टी छोड़ने वाले कई रहनुमाओं से बातचीत हुई है। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी अभी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं और पिछले हफ्ते जमान पार्क में सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने वाज़ेह किया था कि उन्हें नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी ही पार्टी चलाएंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई रहनुमाओं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने फवाद चौधरी की बात की नफ़ी करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि उनका फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं हुआ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारों के बाद पार्टी के अंदर से ही किसी नए ग्रुप के सामने आने की आसार वाज़ेह हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन भी सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कई अरकान से उनकी मुलाकात भी हुई है। उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला भी किया है। इसी के साथ 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने का भी सोच रही है। आज इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा खाकान अब्बासी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की किसी पार्टी के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं तो हुकूमत को पाबंदी लगाने का हक़ है, मगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना मुल्की मफाद में नहीं होता। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब वक्त देने के लिए। आज आपने फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या ख्याल है, क्या करने जा रहे हैं, क्या फैसला हुआ है, क्या सोच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जेल गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। कोई आधा घंटा 45 मिनट की बड़ी अच्छी मीटिंग रही और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। और फिल वक्त जो है मेरा कहना ये है कि बड़ा प्रीमेच्योर है कि मैं इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दूं, जैसे पहले भी मैंने कई चैनल्स को कहा, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी लंबा है और मेरे ख्याल से शाह साहब एक दफ़ा बाहर आएंगे तो उसके बाद बैठ के इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट्स आएंगे। मेरा तो यही कहना है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब जब जेल से रिहा हुए और दोबारा गिरफ्तार हुए, उस दौरान उन्होंने जो मुख्तसर सी बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज की जो आपकी मुलाकात थी, इसमें उनके मिजाज में, उनके बयान में, उनके रवैये में कोई तब्दीली है? नहीं, मैं कहूँगा देखें इसके ऊपर कि अंदर क्या बात हुई है और क्या नहीं हुआ है, इसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए कुछ भी नहीं करूँगा। देख, उसकी वजह यह है कि बड़ी क्लियर कट था कि कोई भी स्टेटमेंट मैं बाहर इसके ऊपर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो। और इसीलिए मैं कहूँगा कि मैंने सारे चैनल से माजरत की थी कि मैं इसके ऊपर अंदर क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल देखें, जैसे फवाद चौधरी साहब ने क्लियर कहा कि जो है, देखिए, एक वैक्यूम अगर होगा तो देखिए पार्टीज़ भी बनेंगी और लोग भी कहीं ना कहीं सेट होंगे। देखिए, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मगर बाकी लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, तो ये वो घर तो नहीं बैठेंगे ना, वो कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ तो हलचल तो हो। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से आप मिले शाह महमूद कुरैशी साहब से? उनके रवैये, उनकी बातचीत से क्या अंदाज़ा है, क्या अंदाज़ा था? मैं मिला, आमिर कियानी साहब मिले, मैं था, आमिर कियानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, ठीक है ना, और हम जो है 4 लोग, इमरान इस्माइल साहब भी थे। हम 4 लोगों की मुलाकात हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम कोई आधे घंटे से ज़्यादा मुलाकात रही है।
کن موضوعوں پہ بات چیت ہوئی؟ کیا کیا آپ نے ان سے کہا، انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ بہت سے موضوعوں پہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جو باقی 3 جو میرے ساتھ تھے ان کے تو پرانے تعلقات ہیں، تو بہت سے موضوعات کے اوپر ڈسکشن ہوا اور کافی خوشائن ڈسکشنز ہوئے اور اچھی طریقے سے بات ہوئی، مطلب ایک دوسرے سے ڈسکشنز تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ایک بات چیت ہو رہی ہے، خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم خیال گروپ سامنے آئے، آپ کی جو پارٹی چیئرمین تحریک انصاف کے ہیں وہ اب پارٹی میں نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اس پر کیا کہنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا؟ دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں نا، دیکھیں یہ میرے خیال سے 48 گھنٹے کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ باہر آئے گا، تو اس لیے میں اس وقت اگر کمنٹ کروں، کیونکہ دیکھیں نا وہ صحیح نہیں رہے گا، میرا خیال سے 48 گھنٹے انتظار کریں، کچھ نہ کچھ چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اسد عمر صاحب انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا عندیہ نہیں دیا، انہوں نے کہا وہ پارٹی میں رہیں گے، عہدے انہوں نے ضرور چھوڑ دیے، وہ ہیں یا اسی طرح کے اور رہنما؟ اسد قیصر صاحب کا ذکر ہوا، اسد قیصر صاحب نے ٹویٹ کر کے تردید بھی کر دی کہ ان کی کوئی بات چیت فواد چودھری صاحب سے نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح کے اس کیٹر کے جو رہنما ہیں ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اسد عمر صاحب سے بالکل بات ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب سے، اور کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اور وہ کل انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ کل جو ہے اسد عمر صاحب سے بھی میٹنگ ہے، اور وہ میٹنگ ہوگی کل تقریباً 4-5 بجے میٹنگ ہے اس کے اوپر۔ فواد چودھری صاحب کی جو بات چیت کی انہوں نے بات کی تھی پریس کانفرنس میں اسد قیصر صاحب کا نام لے کر، تو اسد قیصر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے میں آپ کو اس لیے میں نے ان کے اسٹیٹمنٹ نہیں، مجھے اسد قیصر صاحب کے میرے سامنے بات نہیں ہوئی، مگر اسد عمر صاحب سے بات ہوئی، اور کل جو ہے شام کی میٹنگ رکھی گئی ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ، یہ میں آپ کو اس کی جو ہے تصدیق کر سکتا ہوں۔ اور کون کون سے رہنما ایسے ہیں جو رابطے میں ہیں اور ہم خیال گروپ یا دیکھیں بہت سارے رہنما رابطے میں ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایکس ایم این اے ایم پی ایس رابطے میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کہتا ہوں کراچی سے اسلم خان صاحب ہیں، وہ رابطے میں ہیں، کیپٹن جمیل ہیں وہ رابطے میں ہیں، علی زیدی صاحب آلریڈی بہت بڑے نام ہیں وہ رابطے میں ہیں، باقاعدہ ان سے بات ہو رہی، مطلب بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا پارٹی چیئرمین پہلے ہی بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں گا، گرفتار ہو جاؤں یا میں موجود نہ ہوں تو شاہ محمود قریشی پارٹی سنبھالیں گے، وہ صدارت کریں گے پارٹی کی، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ابھی جو کوششیں ہیں وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کو لے کے آگے بڑھیں؟ ان کو کسی نہ کسی کو تو ہینڈ اوور کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں پارٹیز چلتی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ کے دور میں، ٹھیک ہے نا، جب وہ بیسکلی ایشوز آئے تھے تو انہوں نے امین فہیم صاحب کو ہینڈ اوور کیا تھا، تو یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے، بڑے نارمل چیز ہوتے ہیں کہ آدمی کسی نہ کسی کو ہینڈ اوور کرتا ہے، اور پارٹیز تو چلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بالکل لیڈرز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر جیسے جب لیڈر خود کہتے ہیں کہ بھئی اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم ہینڈ اوور کریں گے، تو اس میں تو کوئی میرے خیال سے غلط بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سابق سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی کبھی پارٹی چھوڑنے کی بات نہیں کی۔ اس وقت بہت سے رہنما جو تحریک انصاف چھوڑ گئے وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کر رہی ہیں، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہ ہم خیال رہنما جو اس وقت تحریک انصاف سے نکل رہے ہیں پارٹی چیئرمین کو چھوڑ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین کے ساتھ جو آکے لوگ مل رہے ہیں، سب مل کر ایک پارٹی بنائیں اور اس پارٹی کو لے کے آگے چلیں؟ تحریک انصاف کو اب یہ لے کر آگے چلیں گے؟ دیکھیں اس وقت بہت سارے آپشنز جو ہیں اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں، تو یہ اس لیے میں نے آپ کو 48 گھنٹے کہا کہ بہت سارے آپشنز جو ہے ڈسکشنز میں چل رہے ہیں، تو یہ جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں یہ انفولڈ ہو جائے گا، تو اس کے بعد بڑا کلیئر پکچر ہوگا۔ تو اس وقت تو دیکھیں کافی آپشنز چل رہے ہیں، بالکل جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہے آلریڈی جو ہے ایکٹیو ہیں، بہت سے اور لوگ ایکٹیو ہیں، چودھری سرور صاحب ایکٹیو ہیں، تو مگر میں کہوں گا کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 48 گھنٹے کے بعد یہ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں۔ 48 گھنٹے کی ہی بات جہانگیر ترین بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تاثر میرا لینا درست ہوگا کہ آپ لوگ ساتھ مل کے ہی ایک نئی سیاسی جماعت یا مائنس پارٹی چیئرمین تحریک انصاف کو آگے
لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صورت نکل کے سامنے آئے گی؟ کیونکہ ٹائم لائن آپ بھی وہی دے رہے ہیں، ٹائم لائن جہانگیر ترین بھی وہی دے رہی ہیں۔ دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ ٹائم لائن ہم دونوں ایک دے رہے ہیں، مگر میں پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سی جو ہے اگر کمنٹ کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگز بہت ساری کریٹ ہو سکتی ہیں، اس لیے میں کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ 48 گھنٹے کے لیے کوئی کمنٹ نہ کروں اس پہ۔ ٹھیک ہے، پرویز خٹک صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ پرویز خٹک صاحب کافی عرصے سے ان تمام معاملات سے آؤٹ ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ نہیں، میرا کم از کم میں یہ کہوں گا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تو ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کوئی رابطہ ہوا ہوگا۔ فواد چودھری صاحب کو یا عامر کیانی صاحب کو یہ بہتر پتا ہوگا، کیونکہ ایکٹیولی وہ کافی پرانے ہیں۔ عامر کیانی صاحب جو ہے 28 سال سے پارٹی میں ہیں، تو ان کے بہت اچھے تعلقات سب سے ہیں، تو اگر بات ہوئی ہوگی تو انہی سے ہوئی ہوگی۔ بہرحال یہ تو طے ہے نا کہ 48 گھنٹے میں جو بھی اعلان ہوگا تو ایک سیاسی اسٹرگل جو آپ لوگوں کی وہ تو آپ نے جاری رکھنی ہے، تو اب جو آپ اسٹرگل کریں گے تو اس پارٹی کا نام، جس پارٹی کے جھنڈے تلے آپ کریں گے، اس کا نام تحریک انصافی ہوگا؟ بھیا میں نے دیکھیں یہ بہت آپ کے بالکل سوالات آپ اپنے حساب سے بالکل صحیح کر رہے ہیں، مگر میری مجبوری ہے کہ میں کوئی بھی اس کے اوپر دیکھیں کوئی ذرا سا کوئی غلط سٹیٹمنٹ میں دے دوں گا تو مس فائر ہو جائے گا، تو اس لیے میں 48 سوچ سمجھ کے دے دیجیے مولوی صاحب۔ معذرت چاہوں گا آپ سے۔ نہیں بھیا، میں اس کے اوپر 48 گھنٹے کے لیے میں معذرت چاہوں گا اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے۔ اچھا اتنا تو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس وقت کہا نہیں جا سکتا، اس کی وجہ ہے کہ میٹنگز ابھی آج میٹنگ بالکل ہوئی ہے، اور جو ہے اس کے بعد اور میٹنگ ہوگی، اس کے بعد پھر میں بتا سکوں گا۔ اسد عمر صاحب سے کل میٹنگ ہے، ان سے ملاقات کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ اب تک کیا رسپانس ان کی طرف سے ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ہے کل میٹنگ ہے، اور کافی مطلب پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ کل میٹنگ ہوگی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب محمود مولوی، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے آڈیو لیکس کمیشن پر۔ سپریم کورٹ اور حکومت میں تناؤ بڑھ گیا ہے، حکومت کے بعد آڈیو لیکس کمیشن کا بھی سپریم کورٹ بینچ پر اعتراض سامنے آیا ہے۔ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بنایا تھا، جس کے بعد سے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان جاری تناؤ میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روکنے کا حکم دیا، جس کے اگلے دن کمیشن نے سماعت کے بعد مزید کارروائی سے معذرت کر لی تھی۔ کل حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ پر اعتراض کیا تھا۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم آڈیو لیکس کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ آج سپریم کورٹ میں اسی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بینچ کے خلاف حکومتی درخواست میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست ابھی تک دائر نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کے اعتراضات کو ڈائری نمبر لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہفتے وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے آج آڈیو لیکس کمیشن نے اپنے جواب میں کیا کہا، آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دوسری جانب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز کو بھجوا دیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد احمد علی شیخ، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس بطور چیئرمین جوڈیشل کونسل اجلاس بلانے کا اختیار ہے۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ اور اراکین کو ایک خط لکھ کر جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف عائد الزامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ آڈیو لیک قضیے سے متعلق ایک اہم پیش رفت میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیک تحقیقات کے لیے قائم اسپیکر قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔
عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے اور خصوصی کمیٹی نے کس اختیار کے تحت نوٹس لیا ہے۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب حسنات ملک صاحب۔ حسنات صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جو 5 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ ہے، اس پر پہلے تو آج اس نے جب سماعت کی تو پہلے وفاقی حکومت نے اس پر اعتراض اٹھا دیا تھا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کمیشن کی صدارت کر رہی ہیں اس نے اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس کو یہ بھی شکوہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو درخواست دی گئی اس کے بھی جو الفاظ تھے ان کا الفاظ کا استعمال مناسب نہیں تھا۔ تو آج کی کارروائی اور یہ دونوں اعتراضات، اس پر آپ نے کیا اخذ کیا آج کی کارروائی سے؟ دیکھیں، یہ بڑا جو ہے وہ ان یوزول اس وقت سپریم کورٹ میں کی صورتحال ہے، جس میں انکوائری کمیشن کے ممبران وہ بھی ججز ہیں اور ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ جمع ہوئی ہے، اور یقیناً وہ کنسائز اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو جسٹس قاضی فائز کے کیس میں جو جسٹس قاضی فائز کی پٹیشن تھی یا اور جو ان کی طرف سے جوابات جمع ہوتے تھے، دونوں کی لینگویج سیم ہی ہے۔ تو ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز نے ہی یہ کنسائز اسٹیٹمنٹ کو تحریر کیا ہے، اور اس میں وہ نکات اٹھائے ہیں جو حکومت نے بھی اٹھائے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو کل کے کیس جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو چیلنج ہے اس پہ بھی معاملہ اٹھ سکتا ہے۔ وہ جسٹس قاضی فائز کا یہ ہے کہ جی 184(3) پہ بینچ کیسے بن گیا جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ بن گیا، اور اس میں کمیٹی یعنی چیف جسٹس کے علاوہ 2 ججز کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچ کون ہو اور کتنے رکنی ہو۔ تو وہ جو اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 184 جو ہے وہ ایک یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے پہ ایک پٹیشن دائر ہوئی خواجہ طارق رحیم کی، اس پہ رجسٹرار آفس نے آبجیکشن لگائے تھے، لیکن ان آبجیکشن کو ریموو کیے بغیر ان کی اپیل بھی پٹیشنر نہیں کی، تو وہ کیس لگ گیا اور پہلے دن ہی اسٹے ہو گیا اس پوری لیجسلیشن کو۔ تو یہ جو انٹرنل سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات وہ بھی اس کنسائز اسٹیٹمنٹ میں آئے۔ پھر ان کا یہ تھا کہ جی چیف جسٹس جو ہیں وہ اور 2 ججز ان کا کنفلکٹ ہے اور ان کے حوالے سے آڈیوز یا ان کے رشتہ داروں کی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ مناسب ہے بینچ میں نہ بیٹھیں، بینچ کوئی اور ہو، یہ بینچ مناسب نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں آج کی کنسائز اسٹیٹمنٹ کے بعد اور حکومت کی جو درخواست تھی جس میں یہ تھا کہ 3 ججز ریکیوز کریں اور دوبارہ بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہو، ان یوزول یہ ہوا کہ عموماً اس قسم کی درخواست آتی ہے تو اس پہ آرگومنٹ ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ذہن بنا کے آئے تھے کہ آرگومنٹ نہیں ہونے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی درخواست جو ہے وہ ہمیں اخبار میں ہم نے پڑھی ہے، رجسٹرار آفس نے انٹرٹین نہیں کی، اس قسم کی درخواست نہیں انٹرٹین ہوتی، وہ کورٹ روم کے اندر بینچ میں دی جاتی ہے، تو ابھی آپ ہمیں دیں، اور اس پہ نمبر لگاتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوگی۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ خود جو ہے وہ معاملے کو لنگر آن کرنا چاہ رہی تھی اور ٹائم تھوڑا سا لینا چاہ رہی تھی، تو سپریم کورٹ نے یہ کیس اگلے ہفتے کے لیے ایڈجرن کر دی۔ جی آج انکوائری کمیشن نے یہ کہا کہ نئے قانون کے بعد بینچ کی تشکیل 3 رکنی کمیشن کا اختیار ہے، 3 رکنی جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا اختیار ہے۔ تو کیا اس کا مطلب سمجھا جائے کہ یہ کمیشن ہے یہ اپنا کام جاری رکھے گا؟ دیکھیں اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جی 2 جوڈیشل آرڈر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو قانون ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے، 8 ججز کا فیصلہ ہے، ہم مانیں اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک جوڈیشل آرڈر ہے، اس جوڈیشل آرڈر کو کیسے بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کہ کمیشن کو روکنے کے حوالے سے بھی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ آپ بینچ پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی چیف جسٹس نے ہم خیال جج لگائے اور ذہن میں فیصلہ رکھ کے جو ہے وہ بعد میں بینچ بنا، اور بھی چیزیں ہم ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جوڈیشل آرڈر ہے۔ اب جوڈیشل آرڈر کے بعد میرا نہیں خیال کہ کمیشن کے لیے کام کرنا آسان ہو، اور یہ آلریڈی آج ہم نے دیکھا کہ ایک پٹیشنر جو ریاض حنیف رائی ہیں انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے جسٹس قاضی فائز کے خلاف۔ تو یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ججز کے درمیان اندرونی جو تناؤ، جو ایک کلیش ہے، جوڈیشل پالیٹکس ہے،
وہ بھی اس کیس میں بڑی واضح نظر آ رہی ہے. اور حکومت کو یہ بھی کچھ حکومت جو ہے وہ جو سینئر افیشل ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ جی اگر ہم جو چیف جسٹس کی طرف سے ہے کہ جی ہم دوبارہ چیف جسٹس کو درخواست دیں اور کمیشن دوبارہ وہ بنا دیں تو وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ جی یہ جو کمیشن چیف جسٹس بنائیں گے تو وہ اس میں جو نامینیشن وہ کریں گے حکومت چیف جسٹس جو ہے ججز کی, تو اس میں مائنر جسٹس قاضی فیصلہ ہوگا. تو وہ اب اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی سوچ ہے. چیف جسٹس صاحب بھی اپنا مائنڈ واضح کر چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں کہ روایات کیا رہی ہیں, روایت کے مطابق ہونا چاہیے. بہرحال جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن کام کر رہا ہے اس نے تو آج واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا. اس کا مطلب یہ کمیشن تو کام کرے گا. دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ جی جو سٹے ہو گیا پچھلی ہیئرنگ میں اس کے بعد بھی ہم کام کرتے رہیں گے. وہ میرا نہیں خیال, آئین قانون جو ہے وہ اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, ہر جج کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے. جس طرح سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ ہے, کچھ ججز کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ ہونے چاہیے اور جو ہے وہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اور جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن میں ان کا بھی رول ہونا چاہیے. لیکن ایک سپریم کورٹ میں تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس از دی ماسٹر آف روسٹر, چیف جسٹس ہی فائنل اتھارٹی ہے. ایون سو موٹو کی پروسیڈنگ بھی جو ٹریگر ہوگی انووک ہوگی وہ چیف جسٹس کی اپروول سے ہوگی. تو یہ ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی آئین قانون, تو یہ ایک ٹرم ایسی ہے کہ ہر کوئی کر رہا ہے. جس طرح اب چیف جسٹس جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے کیونکہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. اور تو دوسری طرف بھی یہ آتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کی بات ہے. تو یہ اس میں لیکن ایک چیز جو واضح ہے وہ ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے 5 ججز کا جس نے کمیشن کو روک دیا ہے کام سے, انٹرم آرڈر ہے. اس انٹرم آرڈر کو کیسے بائی پاس کیا؟ اہم سوال تو یہ ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ روایتی اور قانونی طریقے سے آئیں اور کمیشن تو کالعدم نہیں ہے, لیکن کمیشن کے جو ممبران ہوں گے وہ چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ ہوں گے. دوسری طرف حکومت نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کمیشن نے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیے. تو اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ یہ تبدیل ہوگا یا نیا کمیشن بنے گا, تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس وقت ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹائم ایک ہفتے کے لیے کیس ایڈجن کیا گیا, بظاہر اس کی وجہ بھی یہی لگ رہی ہے کہ کوئی بیک چینل معاملات طے ہوں. لیکن بیک چینل جو ہیں آپشن بڑے کم ہیں. اگر یہ ہو کہ جی حکومت جو ہے وہ درخواست دے اور نئے ججز کی نامینیشن ہو اور مائنر جسٹس قاضی فیصلہ کوئی اور جج ہوں تو وہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک سینئر پونی جج جو فیوچر کا چیف جسٹس ہے وہ اس نے 2 ہیئرنگ بھی کر چکا ہے انکوائری کمیشن کے ایز اے ہیڈ, اس سے ہٹ کے وہ ان کو بھی ناراض کر کے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ چیف جسٹس کو خط لکھیں اور کہیں کہ جی دوبارہ آپ جو ہے وہ نامزد کریں جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے. تو یہ اب اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس میں جو انٹرنل جوڈیشری ججز کی کلیش ہیں وہ چیز سامنے آ رہی ہے. جب تک سپریم کورٹ کے ججز کے اپنے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہوں گے تو حکومت کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو اس طرح کا کوئی لیٹر نہیں لکھیں گے, وہ اس کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کے بقول کہ ماضی میں ہم نے فیوچر جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, چیف جسٹس کو سپورٹ کی ہے, لیکن جو ہے وہ ایون ہم نے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو بھی ناراض کی ہے. لیکن اب جو ہے اس کے بعد ہمیں حکومت جو الیکشن میٹر میں جو ہے وہ ان کے بقول یہ ہے کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو فیور ملی کیونکہ جی ان کو الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو اور جو کچھ ہوتا رہا. تو اس وجہ سے اب مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے, نہ حکومت چیف جسٹس صاحب پہ ٹرسٹ کر رہی ہے, نہ چیف جسٹس صاحب اپنے فیلو ججز پہ کر رہے ہیں, نہ فیلو ججز جو ہے وہ اس بینچ پہ کر رہے ہیں. تو اس وقت مسٹرسٹ کی فضا ہے سپریم کورٹ میں. بہت بہت شکریہ آپ کا حسنات ملک صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے. پلڈاٹ کا موقف ہے کہ آزادانہ, منصفانہ اور بروقت عام انتخابات ہی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
پچھلے ایک سال سے ملک میں جاری سیاسی مہاجرائی نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر پاکستان کی معاشی، معاشرتی اور آئینی بحرانوں سے اس کا بچنا بہت مشکل ہوگا۔ ملک میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے معتبر تھنک ٹینک پلڈاٹ کا موقف ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور بروقت عام انتخابات ہی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو الیکشن کے بعد اگلے 5 برس میں ملکی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کا مینڈیٹ رکھتی ہو۔ اس سال 12 اگست کو قومی اسمبلی کی 5 سالہ مدت پوری ہو جائے گی، جس کے بعد آئین کے مطابق 60 روز کے اندر یعنی 12 اکتوبر تک نئے الیکشنز کا انعقاد ضروری ہے۔ اگر قومی اسمبلی اپنی مقررہ مدت سے ایک بھی دن پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو یہ مدت 3 ماہ ہو جائے گی، یعنی انتخابات 11 نومبر تک کرانا لازم ہوگا۔ دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کرانے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ جن افراد پر 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اس احتساب سے سیاسی اور انتخابی عمل میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات سے قبل ملک میں وقت پر انتخابات کرانے سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا موقف بھی آئین کے عین مطابق تھا۔ لیکن کیا حکومت اب بھی ایسا ہی ارادہ رکھتی ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ البتہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو یقین ہے کہ حکومت اب اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کرائے گی۔ پلڈاٹ کے مطابق اگرچہ غیر معمولی صورتحال کے نتیجے میں آئین کی مخصوص شقوں کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے انتخابات میں 1 سال کی تاخیر کی جا سکتی ہے اور اسمبلی کی مدت میں 1 سال کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے، تاہم صوبائی اسمبلیوں کی مدت میں اس طرح کی توسیع ممکن نہیں۔ آئین کی ہنگامی شقوں کے تحت قومی اسمبلی کے انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوشش قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے شیڈیول پر اثر انداز ہوگی اور ہم ایک مرتبہ پھر ایسے ہی مقام پر کھڑے ہوں گے جس کی وجہ سے پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن کی آئینی حد سے آگے ملتوی کر دیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگراں حکومتوں کے قیام کو 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جبکہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات لازم تھے۔ دوسری جانب پنجاب اور کے پی میں انتخابات سے متعلق سوموٹو کیس میں سپریم کورٹ نے 4 اپریل کے فیصلے میں حکومت کو پنجاب کے انتخابات 14 مئی کو کرانے کا حکم دیا تھا، جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے احمد بلال محبوب صاحب سے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر وزیر اعظم ہوں جناب شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، برملا کہہ چکے ہیں کہ انتخابات ایک ہی دن پر اور مقررہ وقت پر ہوں گے۔ پلڈاٹ ظاہر سی بات ہے انتخابی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والا ایک ادارہ ہے اور بہت معتبر ادارہ ہے، تو اس ادارے کو کیوں ضرورت پڑی یہ بیان جاری کرنے کی کہ انتخابات اپنی آئینی مدت سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے گاہے بگاہے کچھ ایسی آوازیں سن رہے تھے معتبر سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، جس میں وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اسمبلی کی مدت بڑھ سکتی ہے اور الیکشن اکتوبر نومبر کی ڈیٹ سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اب ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو اگلے یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جب اسمبلی کی مدت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ ریمائنڈ کرانا بہت ضروری تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر بہت برے اثرات ہوں گے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں جو قانونی پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن ہے اور جو سیاسی پوزیشن ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلال محبوب صاحب یہی فرمائیے گا کہ الیکشن ایکٹیویٹیز پر آپ نظر رکھتے ہیں، اس وقت الیکشن کمیشن کی آپ کو تیاری کیسی نظر رہی ہے؟ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کو تمام لوازمات بہم ہوں گے کہ وہ وقت پر الیکشن کروا سکے؟ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات وقت مقررہ پہ کرانے کے لیے تیار ہوگا۔ صرف ایک تھوڑی سی بات تھی کہ مردم شماری کے نتائج وقت پہ آ جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ آئین کے مطابق، پرانی مردم شماری کے مطابق اور پرانی ڈیمارکیشن کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے اور الیکشن کمیشن پھر ان کو مطابق الیکشن کرانے کا پابند ہوگا۔ لیکن اگر یہ بر وقت ان کے نتائج حاصل ہو گئے
बर वक्त से मेरी मुराद ये है कि अगले 1-2 हफ्तों में अगर ये नताइज सरकारी तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ से अप्रूव हो जाते हैं तो फिर 4 महीने लगेंगे इलेक्शन कमीशन को डिमार्केशन करने के लिए, और फिर भी अक्टूबर में वो तैयार हो जाएगा इलेक्शन कराने के लिए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब हमें कोई जवाज़ नहीं नज़र आता कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार ना हो। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया मर्दमशुमारी का, और मर्दमशुमारी का आपने बताया कॉमन इंटरेस्ट में भी अगर ये मामला जाता है और वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, इसका मतलब है तमाम पार्टीज़ की और सूबों की उसको हिमायत हासिल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या असम्बली से आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी या सिंपल कानून साजी के ज़रिए पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कराए जा सकते होंगे? नहीं, फिर तो अगर ये बर वक्त के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूवल नहीं होती तो फिर वो पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक जो पुरानी हल्का बंदियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली उन्हीं के ऊपर इलेक्शन होगा, उसके लिए कोई नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बिलफर्ज नई मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर इत्तफाक राय नहीं होता, लेकिन फिर किसी आर्जी बंदोबस्त की ज़रूरत पैदा होती है कि ठीक है हम इलेक्शन इस दफ़ा इस पर करा लेते हैं लेकिन बाकी बाद में इसमें तब्दीलियां कर लेंगे, तो फिर आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी। लेकिन हम सबको मालूम है कि आइनी तरमीम इन हालात में तो हो नहीं सकती, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस मामले में हमारे पास कोई रास्ता है सिवाय ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव करे या फिर ये कि पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात हों। अच्छा, जब मुद्दत जो भी आए, यानी अगर असेंबली अपने वक्त में पूरी अपनी डिज़ोल्व होती है तो फिर 60 दिन में, और अगर एक दिन पहले भी हो जाती है तो 90 दिन में इंतखाबात होने। इस दौरान केयर टेकर सेटअप ने आना है, तो केयर टेकर सेटअप जो है पीटीआई तो इस वक्त मौजूद नहीं है असेंबली में, तो अभी जो राजा रियाज साहब मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, यही दोनों शख्सियात मिलकर फैसला करेंगे कि कौन सा केयर टेकर सेटअप होगा। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पीटीआई इस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ख़ुद ही इसका फ़ैसला किया। उसके नतीजे में अब ये सूरत हाल है कि जो भी अपोजिशन मौजूद है, अब ज़ाहिर है कानून और आइन के मुताबिक तो उन्हीं के साथ ही मशवरा हो के ये केयर टेकर सेटअप बनेगा, और अगर उस पर भी इत्तफाक राय ना हो सकेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन उसका हतमी फ़ैसला करेगा, क्योंकि फिर शायद पार्लिमानी कमेटी में भी फ़ैसला ना हो सके। तो ये 3 स्टेप्स के ऊपर ये फ़ैसला होता है, या तो हिज़्ब इक़्तिदार के कायद और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कायद आपस में कोई किसी एक नाम पे इत्तफाक कर ले, वरना फिर एक पार्लिमानी कमेटी के हवाले होता है दूसरे मरहले में, और तीसरे मरहले में फिर आखिरी मरहला यही है कि इलेक्शन कमीशन फिर उन नामों में से जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और प्राइम मिनिस्टर 3 नाम भेजेंगे उनमें से कोई एक नाम वो पिक कर लेगा। तो ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये तो बहुत अपने वक्त में मुकम्मल होना ही होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त पीटीआई मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मखदूश माशी हालात और सियासी बहरान के दरमियान अरसे बाद एक खुशगवार खबर सामने आई है। इलाकाई तजारत के फ़रोग़ के लिए हाल ही में एक बड़ी पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की समंदरी तिजारत में गोया एक इनकलाब का सा समा है। तारीख़ में पहली बार रूस से पाकिस्तान के लिए बरह रास्त कार्गो बहरी जहाज़ की सर्विस शुरू हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान और रूस के दरमियान सामान की तरसील ओमान बंदरगाह के ज़रिए होती थी, लेकिन अब कराची और सेंट पीटरबर्ग के दरमियान बरह रास्त कार्गो बहरी जहाज़ सर्विस का आगाज़ हो गया है, जबकि अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। क्योंकि रूसी इंपोर्टर्स पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को चीनी करेंसी में अदायगी करेंगे, चीनी और पाकिस्तानी बैंक इस लेन देन में शामिल होंगे, जिससे पाकिस्तानी मसनूआत को रूसी मार्केट तक फौरी रसाई हासिल होगी। इस पेशरफ्त के तहत 25 मई को रूस से मालबरदार जहाज़ पहली बार बराह रास्त कराची की बंदरगाह पहुंचा, जबकि दूसरा जहाज़ 29 मई को कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। मज़ीद आपको बताते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ की इस रिपोर्ट में।
समंदरी तिजारत के साथ रूस से पाकिस्तान के बेहतर होते ताल्लुकात में दूसरी पेशरफ रूसी खाम तेल की पाकिस्तान को फराहमी है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत सऊदी अरब से दरामद करता है, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात का नंबर आता है। लेकिन तारीख में पहली बार पाकिस्तान अब रूस से भी खाम तेल हासिल करेगा। अगले माह जून के पहले हफ्ते रूसी खाम तेल का जहाज़ 1 लाख टन माया कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुँचेगा। इस अहम पेशरफ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम। मुसद्दिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त तिजारत माशाल्लाह शुरू हुई है। ये बहुत अहम पेशरफ्त है, हम इसे गेम चेंजर समझते हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि डेकेड से पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो तिजारत नहीं हो रही थी, जमूद का शिकार थी। अब जो ये पेशरफ्त आई है तो ये एक महदूद पेशरफ्त है या इसके दूररस नताइज होंगे? आने वाले वक्तों में हमारी और रूस की तिजारत का हजम बढ़ेगा? देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में ही उसका जो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है उसके ऊपर आपने काफ़ी तबसरा कर दिया और आपकी बात 100% ठीक है। मैं समझता हूँ ये एक अहम मोड़ है। इससे पहले बहुत से मौके आए जिसमें हम एक बैलेंस्ड अपना ट्रेड का या तिजारत का पोर्टफोलियो बना सकते थे, लेकिन एक वजह से या दूसरी वजह से हम वो बना नहीं सके। और कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पे ये तासुर भी दिया गया, गोया जब हम बात करते थे कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, तो बैनुल-अक़वामी सतह पे तासुर ये दिया जाता था कि पाकिस्तान गालिबन ये कह रहा है कि पूरी दुनिया उसने वो बैल की तरह अपने सींगों पर उठा रखी है और एक सींग से अगर वो दूसरे सींग पे मुंतकिल कर देगा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये तो ऐसा कभी भी नहीं था। ये पाकिस्तान की कभी भी फॉरेन पॉलिसी नहीं रही, ना मुआशी पॉलिसी रही है, ना तजारती पॉलिसी रही है। तो हम एक मतानत के साथ एक छोटा मुल्क है मगर एक अहम मुल्क है। वहाँ पे जो पोटेंशियल है या रूस का जो तेल है, ये रूस की तवानाई है, वहाँ का जो पोटेंशियल है, अगर किसी को एक्चुअलाइज करना है तो पाकिस्तान एक बेहतरीन राहदारी का किरदार अदा कर सकता है। सर, ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, एक तो आपने बता दिया कि रूस पाकिस्तानी रास्तों को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा मुतवक्के होगा। दूसरा ये कि कैटेगोरिकली बताएं कि पाकिस्तान क्या चीज़ें हैं जो रूस को भेज सकता है, रूस से हम क्या ले सकते हैं, तो दोनों में कितना पोटेंशियल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। पाकिस्तान आने वाले वक्त में, अभी हमारा 50% जो हमारी तेल की, एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 50% रिफाइंड होती हैं। जब मैं रिफाइंड कहता हूं तो उसका मतलब है कि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं या डीजल इंपोर्ट करते हैं और 50% खाम तेल है। और हमारा टारगेट ये है कि तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो हम अच्छे नर्ख पे, डिस्काउंटेड नर्ख पे रूस से लें। इससे अवाम के ऊपर जो बोझ है तवानाई का, जो पेट्रोल का बोझ है, जो डीजल का बोझ है, वो बोझ हल्का होगा और पाकिस्तान के अंदर तवानाई की एक कंपेटिटिव मार्केट बनेगी। तो ये तो पाकिस्तान को फ़ायदा है। रूस को फ़ायदा ये है कि रूस की पहले बहुत बड़ी तवानाई का जो मरकज़ था वो यूरोप था। अब वो झगड़े वगड़े और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो जंगें हो रही हैं उसकी वजह से उसको मार्केट एक्सपेंशन चाहिए, उसको नई मार्केट चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया, इतना बड़ा मुल्क है और उसको इतनी तवानाई की ज़रूरत है। उनके लिए हमारा मुल्क अहमियत का हामिद इस वजह से है कि उनको नई मार्केट्स चाहिए। हमें सस्ता तेल मिलेगा, सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता डीजल मिलेगा, उनको एक नई मार्केट मिलेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इस वजह से ये ट्रेड जो है इसने रास्ता खोल दिया। आप देखिए, ये जो जहाज भी डायरेक्टली आने शुरू हुए हैं, ये इस मुआहदे के बाद आने शुरू हुए। उसकी वजह यह है कि हमारे ताल्लुकात, हमने जो शिपिंग अरेंजमेंट्स किए हैं, जो इंश्योरेंस के अरेंजमेंट्स किए हैं, जो कमर्शियल डील्स तय की हैं, उससे एक तरह से ये पायलट हो गया है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान में बड़ी सतह पे तजारत हो सकती है। इसी वजह से जहाज अब डायरेक्टली पाकिस्तान आना शुरू कर रहे हैं और पाकिस्तान से टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो रूस जाएंगी। पाकिस्तान के मैंगोज हैं, ऑरेंजेस हैं और इस तरह की चीज़ें जो रूस में पैदा नहीं होती या जो एग्जॉटिक हैं थोड़ी सी, वो तमाम रूस जाएंगी। यानी ये दो तरफा तिजारत होगी और बहुत अच्छी बात है ये तो। मगर सर, ये चीनी करेंसी में लेन देन का जो फैसला किया गया है, तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है?
देखिए, किसी भी करेंसी में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है, बिकॉज पाकिस्तान जितने भी अपने मुआहदे करता है वो बैनुल अक़वामी पस मंज़र में करता है, और पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ ना करता है ना कभी करेगा जिससे पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगने का एहतमाल हो। तो पाकिस्तान बड़ी ट्रांसपेरेंटली ट्रांजैक्शंस को स्ट्रक्चर करता है। जब ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंटली स्ट्रक्चर हो रही हो तो कोई भी लिक्विड करेंसी है, चीनी युआन है, RMB जिसको हम कहते हैं, वो एक लिक्विड करेंसी है हमारे रीजन में, उसमें तिजारत हो सकती है। अमाराती जो दिनार हैं या दरम हैं, उनमें हमारी ट्रेड हो सकती है। सऊदी करेंसी जो रियाल है उसमें हमारी ट्रेड हो सकती है। तो रियाल हो, दरम हो, दिनार हो, RMB हो, कोई भी एक ऐसी करेंसी जो यहाँ पे लिक्विड है, यानी अगर हम यहाँ से अपने उसको खरीदने की कोशिश करें तो वो हमारे रीजन में अवेलेबल है, उस करेंसी के अंदर ट्रेड हो सकती है। हमें कोई आर नहीं है डॉलर में भी ट्रेड करने में, लेकिन जो हमारे लिए और हमारे तिजारती जो पार्टनर्स हैं उनके लिए जो करेंसी भी बेहतर होती है, दोनों पार्टीज बेहतर समझती हैं, जिसमें कन्वीनियंस होती है, उसमें हम ट्रेड करेंगे। सर एक कदम और आगे बढ़ते हैं जरा। हमारा सर ये रूस से खान तेल का कार्गो जहाज आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुंचने वाला है, तो ये तजुर्बाती बुनियादों पर है, मुस्तकबिल में क्या मंसूबा है? क्योंकि पाकिस्तान एनर्जी की ज़रूरत पाकिस्तान में महंगी भी है, और हमारा जो इसमें जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सस्ती एनर्जी की। तो ये आगे का क्या मंसूबा है और किस तरह से हम अपनी कीमतें कम करेंगे और रूस पर हमारा इन्हिसार कितना होगा? देखिए, इसमें कोई तजुर्बाती बात नहीं। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया है कि हमारा टारगेट ये है। ऑब्वियसली वो टारगेट अचीव करने में कुछ वक्त लगेगा। वो कल बल्कि मैंने देखा, वो एक जगह पे मैंने इंटरव्यू किया तो वो बात कुछ घुमा सी दी गई। मैंने ये कहा था कि हम 1/3 तेल जो खाम तेल है वो इंपोर्ट करने का इरादा रखते हैं रूस से, जिससे आने वाले वक्त में हमारी तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा घटती चली जाएंगी। बिकॉज 1/3 जो टोटल खाम तेल है अगर सस्ते दामों रूस से आएगा तो फिर क्यों नहीं, यानी हमारी ज़रूरत का तकरीबन 25%। जी मेरे ख्याल में नहीं, तकरीबन 30 से 33%। हमारा टारगेट जो है 30 से 35% खाम तेल जो है वो रूस से मंगवाने का है, और वो बड़े अच्छे भाव हमें मिल रहा है। और ऑब्वियसली जिस भाव भी मिलेगा वो जितना भी उसका फ़ायदा होगा वो आवाम तक पहुंचेगा। ना सिर्फ आवाम को फ़ायदा होगा बल्कि हमारी जो सनती पैदावार है उसमें इजाफा होगा, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। तो हर लिहाज से हमें इसका फ़ायदा है, और आने वाले वक्त में हम इसको रैंप अप करेंगे। ये तो अभी पहला कार्गो आ रहा है, पहला कार्गो भी 2 कार्गो के बराबर है। 1 लाख टन का जो कार्गो है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बंदरगाह ही नहीं है जहाँ पे 1 लाख टन का जहाज लग सके। तो पाकिस्तान में 50-60 हज़ार टन के जहाज आते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि 2 जहाज तो पाकिस्तान में ऑलरेडी आ रहे हैं। अगले 6-10 दिन में 2 जहाज लग जाएंगे, जिनमें टोटल वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 1 लाख टन होगा। हम रास्ते में ही समुंदर के अंदर ही 1 लाख टन का जो एक बड़ा कार्गो है उसको 2 छोटे शिप्स जो पाकिस्तान आ सकते हैं, जो पाकिस्तान आते हैं, उन कार्गोज में तब्दील करेंगे 50-50 हज़ार टन के, और उसे हम पहले अपनी एक रिफाइनरी में चलाएंगे, और उसके अंदर हमने थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ये मिडल ईस्ट का जो तेल है जिसको अरेबियन लाइट कहते हैं, उसके लिए रशियन तेल के मुताबिक अपनी रिफाइनरीज को डिजाइन करना है। और नहीं डिजाइन नहीं भाई, नहीं, मैं ये बात वाज़े कर दूं, बिल्कुल डिजाइन नहीं करना है। हमारे एग्जिस्टिंग डिजाइन में 1/3 तेल तकरीबन 30 से 35% तेल जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अभी हम उस तेल को ला के जो सऊदी लाइट है, मिडल ईस्ट से जो लाइट तेल आता है, 2/3 वो तेल इस्तेमाल करेंगे, 1/3 रूसी तेल इस्तेमाल करेंगे, और केमिस्ट्री के हिसाब से ये हम अपनी जो बड़ी रिफाइनरीज हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद थे।